حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا جب 40واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا اور غار حرا کی طرف جا کر کھانا بھی ساتھ لے جاتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن میرے سامنے انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا اقرأ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بینچا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیات پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پھر تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، دکھ درد اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو کہ عیسائی تھے مگر موحد تھے، وہ نابینا ہو چکے تھے۔ یہ سارا واقعہ سن کر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور عنقریب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی اور میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، مگر وہ اس سے پہلے فوت ہو گئی۔ گفتگو کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ یہ تو مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے محمد، تجھ سے پہلے جس نے بھی توحید کی دعوت بلند کی ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھی پہلی وحی کا واقعہ جس میں مکی سورۃ العلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گئی۔ قرآن میں اس سورت کا نمبر ترتیبی مصحفی کے حساب سے 96 نمبر پر ہے، مگر نزول کے حساب سے یہ قرآن کی پہلی سورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا تھا۔ جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے اجالے کے مانند سامنے آ جاتی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈائنامک زندگی گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کامیاب تاجر تھے۔ مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہنے والے ہر ایک شخص کی آنکھوں کا تارا تھے، صادق و امین تھے۔ اچانک ایک ایسا بندہ جو اتنا ایکسٹروورٹ ہو گھر سے وہ کھانا پیک کر کے اور غار حرا میں جانا شروع ہو گیا اور پھر اس کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وہی تعلیمات تو ہے جسے آج تک ہم فالو کر رہے ہیں اور ہماری سیٹسفیکشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔